میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میری مدنی التجا یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، یہ نیت کر لیں کہ جب تک بیان ہوگا اب موبائل فون اپنی جیب میں رکھیں گے۔ میری ریکویسٹ ہے، پلیز کیپ یور موبائل سائلنٹ اینڈ پٹ ان یور پاکٹ اینڈ پلیز اگنور اٹ، تاکہ آپ توجہ کے ساتھ بیان سن سکیں، اور سائلنٹ کر دیں پلیز، کیونکہ جب بیل بجے گی تو توجہ بٹے گی۔ بیل میری بجی، توجہ دو کی بٹی، پیچھے والے نے مزید دیکھا تو پتہ چلا 4-5 لوگوں نے کہ یہ بیان سننے کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، بے توجہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص تھا، جیسے جیسے اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رزق اور احسان بھی بڑھاتا چلا جاتا۔ یعنی جیسے جیسے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا تو نافرمانی کرنے پر تو رزق تنگ ہو جاتا، احسان چھین لیا جاتا، نعمتیں چھین لی جاتی۔ مگر یہاں ریورس معاملہ تھا کہ وہ جیسے جیسے رب کی نافرمانی کرتا جاتا اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا اور اس پر احسان بھی بڑھا دیا جاتا۔ اب اس نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہونے کے لیے، ملوث رہنے والے کے لیے، جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، انوالو رہتے ہیں ان سن، تو ان کے لیے عذاب کا بیان سنا کہ ان کو پنشمنٹ دی جاتی ہے، جو گناہ میں مبتلا رہتے ہیں عذاب دیا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ بیان سننے کے بعد وہ کہنے لگا، اے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، میرا رب کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ میں جب بھی گناہوں میں زیادتی کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنے مزید فضل و نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس کی اس بات سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آپ سب سمجھ رہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے حاضر ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، تو جانتا ہے جو تیرے نافرمان بندے نے کہا ہے کہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس پر مزید احسان فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، اور بڑی توجہ سے سنیے جو ہمارا ٹاپک ہے، اے موسیٰ، میں اس کو عذاب دیتا ہوں لیکن وہ جانتا نہیں۔ میں اس کو عذاب دیتا ہوں لیکن وہ جانتا نہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا تو اسے کیسے عذاب دیتا ہے؟
حالانکہ تو اس کے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اسے ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری اور اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں، اپنی اطاعت سے غفلت کا عذاب دیتا ہوں، اپنے حضور مناجات اور دعا کی لذت سے دور رکھنے کا عذاب دیتا ہوں، اور سحری میں اپنے عتاب اور اپنے دل نواز خطاب کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ میرے عزت و جلال کی قسم میں اسے ضرور اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا اور اپنے انعام اور اکرام کی زیادتی سے محروم کر دوں گا۔ اب میں آپ کو اس پورے واقعے کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی میں نے آیت بیان نہیں کی، نہ یہ میں نے حدیث بیان کی ہے، یہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص کو اس طرح دیکھا۔ اب یہ ہے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس واقعے کو بیان کرنے کا میرا مقصد کیا ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت موجودہ جو کرنٹ سینیریو ہے اور جو ہماری یہ پریکٹس ہے، اس کے مطابق میں آپ کو کچھ ایگزامپلز کے ساتھ اس واقعے کو مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو چھین لے گا۔ اب اس واقعے کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا جو ہمارے علماء نے بیان کیا۔ فرعون کا نام آپ نے سنا ہے، فرعون کا نام آپ نے سنا ہے۔ کہتے فرعون کے کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوا، فرعون کے کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوا۔ پوچھا گیا کیوں، تو بتایا گیا کہ اگر فرعون کے سر میں درد ہوتا تو وہ اللہ کو یاد کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھے یاد کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ کانسیپٹ تھوڑا کلیئر ہو جائے گا نا۔ ایک شخص اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کو احسن الویہ لآداب دعا میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن نے بھی نقل کیا۔ ایک شخص اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں فرشتوں اس کو دے دو، اے فرشتوں اس کو دے دو کہ اس کا مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی، اس کو دے دو، میں نہیں چاہتا مجھ سے مانگے۔ ایک شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں رک جاؤ، ابھی مت دو، اس کو مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہ ہماری عبادت کی پرواہ نہ ہماری عبادت کی ضرورت۔ ہم اللہ کہتے ہیں تو اس سے ہمارا بھلا ہے، اللہ تو ویسے ہی بڑا ہے، وہ اس کی کبریائی کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ذات کو اس کی بندگی کی ضرورت ہے۔ ہم اس کی بندگی کر کے اس کو راضی کر کے جنت پانا چاہتے ہیں۔ اب یہ واقعہ جو ہے نا، یہ فی زمانہ یہ ہے کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہے، مگر گناہ کرتے 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 اس پر نعمتیں اور احسان بڑھ رہا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک شخص دھوکہ دیتا ہے، 2 نمبر کا کام کرتا ہے، فراڈ کا کام کرتا ہے، ڈیفینیٹلی غلط ہے۔ ان برانڈڈ مال کو برانڈڈ کر کے بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، مس کمنڈمنٹ کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ڈیفینیٹ کنفرم فراڈ کرتا ہے وہ۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فراڈ بھی کر رہا ہے، اس کا کام بھی بڑھ رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کے بعد کار آ رہی ہے، غلط کر رہا ہے، اس کا مکان بڑھ رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لوگوں میں اس کی عزت بھی بڑھ رہی ہے۔ لوگ حاجی صاحب، حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، سیٹھ صاحب، ارے آئیے آئیے آئیے، ارے آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے، یو فرسٹ، تو گناہگار سیاہکار بدکار تو فرسٹ، وہ نیکوکار آدمی لاسٹ۔ وہ سیٹھ صاحب ہے نا، پیسہ ہے اس کے پاس، اوکے، تو فرسٹ۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں غلط کر رہا ہوں، if I am wrong،
تو یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ That means I'm not wrong. میں صحیح ہوں، لوگ میری عزت کر رہے ہیں یار، مجھے سب کچھ تو مل رہا ہے، میرے بچے میرے آگے پیچھے گھوم رہے، بچے تمہارے آگے پیچھے نہیں گھوم رہے، تم نوٹ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہو. جس دن بچوں کے پیسے روک لو گے نا، اس دن بچے تمہارے آگے پیچھے نہیں ہوگے ہوئے، تمہیں اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے کہ my father, this is your right place. تم ڈسٹ بن میں رہو، کیونکہ تم پیسہ کماتے ہی نہیں ہو، تم ایک ایسی بینک ہو جس میں بیلنس ہی نہیں ہے، تو تمہارے کیا کام. تو ہمارے یہاں ایک یہ عجیب و غریب قسم کی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. نماز نہ پڑھنا یہ دنیا کا انتہائی بھیانک ترین گناہ ہے. اگر کوئی شخص بے نمازی ہے نا، اس سے گندا آدمی کوئی نہیں ہے، اس سے گندا آدمی کوئی نہیں، اس سے زیادہ بدقسمت آدمی، اس سے زیادہ محروم آدمی کوئی نہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی اس بات کی توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ رب کے حضور آ کر سجدہ کر سکے. اگر بے نمازی بھی گناہگار نہیں ہے تو گناہگار ہے کون؟ اگر بے نمازی بھی برا نہیں ہے تو برا ہے کون؟ اگر بے نمازی بھی انتہائی گھٹیا قسم کا انسان ہے تو پھر انسان ہے، پھر گھٹیا انسان ہوتا کون ہے؟ کہ جو اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا. تو ہمارے عموماً بے نمازی کو گناہگار نہیں سمجھا جاتا. یعنی نماز نہیں پڑھی کیا ہوا؟ فجر نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ زہر نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ عصر نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ پورا دن نماز نہیں پڑھی، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی آپ کو برا بھی نہیں کہے گا. شرابی کو کوئی لڑکی نہیں دے گا، جواری کو کوئی لڑکی نہیں دے گا، بدکار کو کوئی لڑکی نہیں دے گا، مگر بے نمازی کو سارے لڑکیاں دے دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. بابا بے نمازی ہے تو باپ بولے گا میں کون سا نماز پڑھتا ہوں، میری بیٹی کون سی نماز پڑھتی تھی کہ اس کے لیے میں کوئی نمازی ڈھونڈوں گا. تو بدقسمتی ہماری، انتہائی بدقسمتی ہماری کہ اتنی بڑی عبادت کہ جس کو ایمان اور کفر کے درمیان فرق بتایا گیا، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، کہ مسلمان ایمان لا کر نمازی بنتا ہے. یعنی مجھے بڑا حیرت ہوئی، وہ ہمارے یو کے آپ کے اسلامی بھائی ہیں، مجھے اچھا لگا یہ بات نا جو انہوں نے مجھے سنائی. انہوں نے کہا کہ ایک شخص نیو مسلم تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خالد بھائی کین آئی آسک یو ون کوسچن؟ تو اس نے کہا نو پرابلم، یس. تو وہ سامنے کہنے لگا آپ مجھے نو میں جواب مت دینا، کیا آپ یہ مت کہنا نہیں، یعنی پہلے سے کہہ رہا ہے کہ نہیں مت بولنا، میں جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ سوال تو کرو، سوال کیا ہے؟ وہ نیو مسلم سوال کرنے لگا کہ خالد بھائی is it possible کہ مسلمان نماز نہ پڑھے؟ اب خالد بھائی کیا جواب دیتا؟ یہ کہ ہاں یہ ممکن ہے، مطلب کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے. مگر نیو مسلم کو حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اسلام کو اسٹڈی کر کے رہا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے. خیر میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. تو ہمارے ہاں نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کا مال بیچتا ہے، اور 100 قسم کے گناہ کرتا ہے. فلمیں دیکھتا ہے، گانے باجے سنتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، 10 قسم کے گناہ کرتا ہے. مگر دیکھ رہا ہے کہ میری لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پر کمفرٹیبل لائف ہے میری نا، مجھے کار چاہیے تو 2 کار آ گئی، مطلب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اب وہ کیا سوچتا ہے کہ اگر میں غلط ہوں، if I am wrong, so میرے ساتھ پرابلم کیوں نہیں ہو رہا؟ اب یہاں پر سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے میں اسے عذاب دے رہا ہوں، مگر اس عذاب کو جانتا نہیں ہے. وہ عذاب کیا ہے؟ اب غور کرے بندہ کہ یہ عذاب کیا ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے. وہ عذاب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری اور اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دے رہا ہوں. یعنی وہ میری بارگاہ سے دور کر دیا گیا ہے. یعنی آپ اس روایت پر غور کیجئے کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس دنیا میں پینے کے لیے پانی بھی نہ ملتا.
یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں ماسکیٹو کو پر کیا بولیں گے؟ ماسکیٹو ونگ۔ تو مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت نہیں ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پینے کے لیے اس دنیا میں پانی نہ ملتا۔ اب جس پر یہ دنیا کھل گئی، اب پلیز ریئلائز کریں، جس پر یہ دنیا کھل گئی، یعنی ایک پر نماز کا دروازہ کھلا، ایک پر تہجد کا دروازہ کھلا، ایک پر روزوں کا دروازہ کھلتا ہے، ایک پر سچائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ یعنی اجتماع میں ملاقات ہو رہی تھی بیان کے بعد، بہت سارے لوگ اچھی اچھی نیتیں کر رہے تھے۔ ایک آدمی کی مجھے نیت یاد ہے، سر ننگا تھا، کلین شیو تھا، اسی خاص داڑھی مڈ کر ہی آیا تھا، اللہ اس کو داڑھی کی توفیق عطا فرمائے، بالکل صفا چٹ، کوئی نیت نہیں کی۔ پتہ کیا نیت کر رہی؟ ہاتھ ملاتا ہے، نیت کیا کی؟ عمران بھائی میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے کو اتنی اچھی لگی اس کی نیت کہ اس کی سچائی ایک دن اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ولایت کے درجے پر پہنچا دے تو کیا عجب۔ میرے غوث پاک کی کیا نیت تھی؟ میرے غوث پاک کو ماں نے کیا کہا تھا؟ عبد القادر کبھی جھوٹ مت بولنا، یہی تھا نا؟ اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکوؤں کو سچ بول دیا۔ آپ کی سچائی کی برکت تھی کہ 40 ڈاکو توبہ کر گئے۔ تو اس کی یہ نیت تھی کہ میں نیت یہ کرتا ہوں، میں نے اس کو دوسری نیت نہیں کروائی۔ میرا یہ حسن زن تھا کہ انشاءاللہ یہ سچ ایک دن اسے کسی مقام پر لا کر بٹھا دے گا، کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو کسی پر سچ کا دروازہ کھل گیا نا، کسی پر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ہوتا ہے اللہ کے حضور۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قرب کے راستے ہیں، یہ قرب کے دروازے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سچ کی توفیق چھین لے، نماز کی توفیق چھین لے، دعا کی توفیق چھین لے، عبادت کی توفیق چھین لے، اس کو جھوٹ کے حوالے کر دیا جائے، اس کو رشوت کے حوالے کر دیا جائے، اس کو سود کے حوالے کر دیا جائے، اس کو گناہوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اب آپ اپنے دل سے کہیے کہ کیا یہ اس کے لیے عذاب نہیں ہے؟ ایک شخص کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں تو وہ معافی کی چیز کی مانگے گا؟ am I right؟ ایک شخص کو فیل ہی نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، آپ مجھ سے معافی کیا مانگیں گے؟ جب آپ کو لگے گا کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی۔ اگر آپ کو اپنی غلطی ہوگی، احساس ہوگا تو معافی مانگے گے نا۔ تو جب تک بندے کو گناہ کا احساس ہوگا تو اللہ سے معافی مانگے گا نا۔ اس کو گناہ کا احساس نہ ہونے دینا یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس کی فیلنگز ہی نہیں بن رہی ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ اس واقعے کے پیچھے ایک میسج ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم پر طرح طرح کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس مال، دولت، اسباب، شہرت، عزت، منصب، پوسٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پاس ہوتا ہے۔ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں لوگ بڑی عزت کرتے ہیں۔ پیسے والوں کی بڑی عزت ہے دنیا میں، بہت عزت کرتے ہیں پیسے والوں کی۔ جو اہل منصب ہوتے ہیں، سیٹ ہولڈرز ہوتے ہیں، پوسٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ میں مانتا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہم سب اس میں انوالو ہیں۔ مگر جس کی عزت ہے نا، اس کو غور کرنا ہے کہ یار میری عزت کہیں مجھے اللہ کا نافرمان تو نہیں بنا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے بھائی، پیسہ ہے تو عزت ہوتی ہے، منصب ہے تو پوسٹ ہے تو عزت ہوتی ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، اسلامی کو یا غیر اسلامی کو۔ لیکن پوسٹ ہے تو آدمی کی رسپیکٹ ہے، پیسہ ہے تو آدمی کی رسپیکٹ ہے، چاہے حلال سے آیا ہو کہ حرام سے آیا ہو، یہ ہوتا ہے۔ مگر اب جس کی رسپیکٹ کی یا میری آپ رسپیکٹ کریں گے تو میں یہ دیکھوں کہ میری عزت جو مجھے عزت دی جا رہی ہے وہ مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے کہ اللہ سے دور کر رہی ہے۔ میری عزت مجھے اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بناتی نا، کہ یا اللہ یہ تو نے عزت دی ہے، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یہ تو نے مقام دیا میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ لیکن ہمارے عموماً ایسا نہیں ہے۔
ہمارے یہاں جب دولت آتی ہے، عزت آتی ہے، شہرت آتی ہے، اس طرح کا کوئی سٹیٹس ہمیں ملتا ہے تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور ہم مزید دولت کمانے میں، پیسہ کمانے میں، شہرت کمانے میں، ان چیزوں کو کمانے میں ہم زندگی ختم کر دیتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا۔ ہم موت کو فراموش کر دیتے ہیں اور اسی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ پارہ 30 سورت نمبر 102 102، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، ترجمہ کنز الایمان، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور، یہی ہوگا، مال کی زیادہ، اور پیسہ آ جائے اور پیسہ آ جائے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کہ جب انسان مال کمانے کے پیچھے پڑتا ہے نا، زیادہ مال، زیادہ دولت، اور جب اس دوڑ میں لگتا ہے، یہ ریس ہے، ایک کمپٹیشن ہے، یہ ریئلی ہم کمپٹیشن میں کہ اس کے پاس اتنا تو میرے پاس اتنا، اس کے پاس اتنا تو میرے پاس اتنا، اگر 1 لاکھ کی پین لگائی ہے تو میں 2 لاکھ کی پین لگاؤں گا، اس نے 5 لاکھ کا چشمہ پہنا ہے تو میں 10 لاکھ کا چشمہ پہنوں گا، اس نے فلاں جوتے پہنے تو میں اسے مہنگے جوتے پہنوں گا، اس نے فلاں کمپنی کا سوٹ پہنا ہے تو میں اسے مہنگا سوٹ پہنوں گا۔ جب انسان کمپٹیشن میں آتا ہے نا تو یہ بھول جاتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اب اس کی ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، اس سے وہ ایک ہی دھن ہوتی ہے۔ اور یہی کمپٹیشن اگر نیکیوں میں آئے تو کیا بات ہے مدینے کی، ایسا کمپٹیشن ہوا ہے، ایسا کمپٹیشن ہوا ہے، ریئلی ہوا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اپنا مال لاؤ، تو صحابہ کرام گئے گھر پر مال لینے کے لیے، ہر صحابی کچھ نہ کچھ لے کر آیا۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپٹیشن میں آئے تھے اور فرمایا کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھوں گا۔ دیٹ از کالڈ کمپٹیشن، یہ کمپٹیشن ہے نا، مقابلہ ہے کہ میں آج آگے بڑھوں گا۔ گھر گئے، آدھا سامان گھر کا اٹھا کر آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ گھر کا آدھا سامان کس کو کہتے ہیں یار؟ آدھا سامان گھر کا اٹھا کر آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ارشاد فرمایا عمر کیا لائے؟ عرض کی آقا آدھا سامان گھر کا اٹھا کر لے آیا۔ اب تھا یہ کہ میں آج جیتوں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اتنا سا سامان گھر کا اٹھا کر لا کر رکھ دیا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ عرض کی آقا جو کچھ گھر میں تھا نا سب لے آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر سے نیکیوں میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ کمپٹیشن ہے نا، یہ کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے کہ اگر یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو میں 5 نماز جماعت سے پڑھوں گا، یہ جماعت سے پڑھتا ہے تو میں تہجد پڑھوں گا، یہ 1200 درود شریف پڑھتا ہے تو میں انشاءاللہ 12000 درود شریف پڑھوں گا، یہ اگر 10 مسجدیں بناتا ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 1000 مسجدیں بناؤں گا، یہ اگر یہ چیریٹی کرتا ہے تو میں اسے زیادہ چیریٹی کروں گا۔ لیکن یہاں میں وضاحت کر دوں، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، اب یہ کروں گا اللہ کے لیے کروں گا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں گا، یہ ایک الگ کوسچن آ جائے گا۔ ان کے مقابلے میں کوئی اخلاص کی کمی تھوڑی تھی، اگر صحابہ بھی مخلص نہیں تو مخلص پھر کون ہے؟ اگر صحابہ بھی سنسیئر نہیں تو پھر سنسیئرٹی ہے کس کے پاس؟ ہر صحابی سنسیئر ہے، ہر صحابی مخلص ہے۔ تو اب مجھے خاص بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر وکیل حضرات، اکاؤنٹنٹ، پراپرٹی ڈیولپرز، ڈاکٹر، پروفیسرز، ٹیچرز، مساجد کی کمیٹی، میئر، ایکس میئر وغیرہ ہیں۔ خوشی کی بات یہ کہ سب سے اوپر جن کا نام لکھا ہے، جو میں نے سب سے آخر میں پڑھوں گا، حقیقت پرسنالٹی یہ ہیں جو سب سے اوپر نام لکھا تھا
کہ یہاں پر علماء بھی آئیں. سب سے بڑی پرسنالٹی عالم دین ہوتی ہے, اور یہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے انہی کو لکھا ہے, یہ خوشی کی بات ہے. لیکن مطلب یہ آئیں تو چلو, میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کا نام کہاں ملتا ہے, جو پرسنالٹی ہوتی ہے انہی کا نام ملتا ہے. عوام بیٹھی ہوئی ہے, کوئی نہیں بولے گا. تو بات کیا کر رہا تھا, اخلاص, کہ اب مقابلہ کرنا ہے. لیکن مقابلہ ایسا تو نہیں نہ کرنا کہ ایک دوسرے کے پیچھے وہ بتاتا پھرنا ہے کہ میں نے اتنی مسجدیں بنائی, میں نے اتنے مدرسے بنائے, میں نے اتنی شادیاں کروائیں, اتنے یتیموں کا گھر چلا دیا, اتنا یہ کر. لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنے کا تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم بچپن سے کہتے سنتے آ رہے ہیں, سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور واقعی سیدھے ہاتھ سے دیتے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا, باقی پورے محلے کو پتہ ہے, پورا شہر جانتا ہے. اسے کہا کہ الٹے ہاتھ کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا ہے, نہیں بتا تھا الٹے ہاتھ سے, نہیں یہ بات الٹے ہاتھ سے میری. باقی پورے محلے کو پتا ہے, گھر کو پتا ہے, مسجد کا ایک ایک نمازی جانتا ہے کہ کارپیٹ کس نے بچھا کر دیا تھا, ایک ایک مسجد کا نمازی جانتا ہے کہ جھومر کس نے لگا کر دیا تھا, مسجد کا ایک ایک نمازی جانتا ہے کہ ہیٹر کس نے لگا کر دیا تھا. سارے جانتے ہیں, پورا محلہ جانتا ہے. الٹے ہاتھ کو نہیں پتا چلا کس نے دیا تھا, باقی سب کو پتا ہے. اور اگر اس کا اعلان نہ ہو تو پھر مجال ہے کہ پھر ایک لوٹا بھی مسجد میں لگا کر دے دے. ہاں بھائی, یہ عجیب لوگ ہیں, اعلان ہی نہیں کرتے. اعلان کرنے میں کیا حرج تھا یار, میں تھوڑی کہتا ہوں میرے نام کا اعلان ہو, مگر اعلان کرنے میں کیا حرج تھا. ایسے تو نہیں بنا یار, سچ تو بولو یار. تم چاہتے تھے تمہارے نام کا اعلان ہو یار, تمہاری خواہش تھی یار, 4 آدمی تم کو پہچانے, تم چاہتے تھے یار, تمہاری خواہش تھی کہ یار تو لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے مسجد بنائی ہے. کوئی ایک ایسی نیکی لے کے جاؤ مرنے کے بعد, ایک ایسی نیکی لے کے جاؤ جو سوائے رب کے کوئی نہ جانتا ہو. یہ ایک چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی نیکی لے کے جائیں. یاد آتی ہے کوئی ایسی نیکی کہ جو ہم نے کی ہے اور ہمارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ آپ کو شاید یاد نہیں آئے گی. ایک تو نیکیاں ہی نہیں ہیں, اگر ہیں بھی تو وہ نیکی کون سی ہے جو سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا. کوئی ایک ایسا کام میں کر رہا ہوں سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا. آپ درود شریف پڑھتے ہیں, وہ بھی سب جانتے ہیں کہ کتنے روز کے درود شریف پڑھتا ہے. آپ تہجد پڑھتے ہیں, وہ بھی سب کو پتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے. تو کس نے, کوئی جنہوں نے جا کر بتایا, کس نے جا کر بتایا؟ آپ ہی نے جا کر بتایا ہے کہ یار آج تہجد میں آنکھ نہیں کھلی تھی, روز تو پڑھتا تھا یار. کتا کچھ کر کے بتانا ہی ہے نا ہم کو یار, بتانا ہے بس میں نے یہ کیا ہے یار. یہ مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے یار. ہم اپنی نیکیاں نہیں سنبھال سکتے یار. نیکیاں بچانی چاہیے, کوشش کرے کہ نہ پتا چلے میں نے کون سا نیک کام کیا. ہم تو آگے کہ مطلب کہ 10 قسم, حج سب کو پتا کتنے حج کیے اس نے. ہمارے ساتھ نائجیریا میں مسلمان, جو نائجیریا کے جو مسلم ہیں, ان کے بارے میں پتا چلا کہ نائجیرین مسلم کا یہ ہے کہ یہ حج کرتے ہیں نا تو سونے کا دانت لگاتے ہیں. جس کے سونے کا دانت لگا اس کا مطلب یہ حاجی ہے. ہاں, نائجیرین مسلمان ہیں, میں نے کنفرم کیا, کئی لوگ ہیں ایسے. حج, اب میرا کوئی 32 حج کرے گا تو کیا کرے گا, 32 دانت کے سونے کے لگا کر گھومے گا. مگر ایک نیچر ہے, چل رہی ہے گاڑی, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھائی آخر آپ کیوں حجی کہہ رہے ہیں خود کو, کیوں آپ نے ایک حج کیا, آپ حاجی بن گئے. میں 5 دن کی نماز پڑھتا ہوں, میں نمازی کیوں نہیں ہوں؟ جب سے فرض ہوئے میں روزے رکھتا ہوں تو میں مطلب کہ روزے دار مجھے کوئی کیوں نہیں کہتا؟ سب اپنے آپ کو حاجی کہتے ہیں. زکات دینے والا نہیں بولتا کہ میں زکاتی عبد الرحیم ہوں, نہیں کہتا میں نمازی عبد الکریم ہوں, مگر حاجی صاحب مشہور ہے کہ یہ حاجی ہے. ہم اپنی عبادت کا ڈنکا بجاتے ہیں. یہ اس لیے کمپٹیشن کی بات چلی تو میں تھوڑی یہ وضاحت کر دوں. پلیز میری ریکویسٹ ہے, اپنی عبادتیں چھپانے کی کوشش کریں. آپ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرو یار, شہرت کے لیے کیوں کرتے ہو یار؟ اس لیے کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو کہ دنیا کو پتہ چلے
اور میری 4 آدمی میں واہ واہ ہو اور اسٹیج پہ بلا کر مجھے مطلب کوئی شیلڈ دی جائے کہ جناب یہ سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا آدمی ہے، چلو مل گیا یہاں تمہیں شیلڈ، قیامت کے دن ثواب نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ اگر اللہ کے لیے کیا تو اللہ جانتا ہے آپ نے عمل کیا یار. دنیا میں شہرت کے لیے کیا تھا کہ اللہ سے ثواب لینے کے لیے کیا ہے. اگر اللہ سے ثواب لینے کیا تو اللہ تو جانتا ہے آپ نے یہ کام کیا نا. چپ ہو جاؤ نا، کیوں بتاتے پھرتے ہو؟ میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے تو ٹھیک ہے، بن رہا تو بننے دے بھائی. سب کو کیوں بتاتے پھرے کہ میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں بتا رہے میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے؟ آپ کا بیٹا حافظ بن رہا ہے سب کو بتا رہا ہے. رات کو آپ کا بیٹا بیٹھ کے فلم دیکھتا ہے تب کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میرا بیٹا رات کو بیٹھ کے فلم بھی دیکھتا ہے. کیوں؟ فلم کا بولوں گا تو لوگ تھو تھو کریں گے، حافظ کا بولوں گا تو لوگ واہ واہ کریں گے. تو آپ کو واہ واہ ہی سننی ہے یار. اپنے بیٹے کی اپنی خصوصیتیں بیان کرتے ہیں یار. دنیا بھر کے کالے دھندے کرتے تو کسی کو نہیں پتا، ایک نیک کام کرتے تو سارے محلے کو پتا ہے. سب کو پتا ہے یار تمہارے دھندے بھی کیا ہیں، کام کاج کیا کرتے ہو، سب جانتے ہیں. ایسا نہیں کریں یار. اپنے آپ کو بہت اچھا بنانے کی ہم کوشش کریں. یہ دھوکہ دیتے ہم خود کو یار. آپ کو بتانے والا، سمجھانے والا، سکھانے والا ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، مگر ہم دھوکہ دیتے خود کو یار. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں بھی غلط کرتا ہوں، آپ ایسا کرتا ہو آپ بھی غلط کرتے ہو، جو بھی ایسا کرتا ہے غلط کرتا ہے. بالکل صحیح ہو جائے ہم لوگ یار. ہم عبادت کریں اللہ کے لیے کریں. جو مخلص ہوگا اس کی عبادت قبول ہو، جو اللہ کے لیے کرے گا اسی کی عبادت قبول ہے نا. لوگوں کے لیے کریں گے تو عبادت، وہ عبادت تھوڑی ہوئی. جو شہرت کے لیے نیک کام کرتا ہے، مال لینے کے لیے نیک کام کرتا ہے، اپنی باتیں اس لیے بتاتا ہے کہ لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو، لوگوں سے مال وصول کرے گا، مال بٹورے گا، ریاکار ہے. اور قیامت کے دن تو ریاکار کو پکارا ہے، ریاکار. قیامت کے دن ایسے پکارا جائے گا. بلکہ ریاکاری کرنے والے کو تو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا اس سے ثواب لے جس کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا. پھر کیا کرے گا؟ تو بات چلی تھی اس پر کہ کمپٹیشن. جب ہم کمپٹیشن پر آتے ہیں تو جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو مقابلے پر اتر آتے ہیں، مال زیادہ کمانا ہے، یہ زیادہ کمانا ہے، وہ زیادہ کرنا ہے، وہ پھر بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور دولت سمیٹنے کی خواہش ایسا مطلب کوئی جنون ہے اس کا کہ اس وقت انہیں نہ خدا کی یاد رہتی ہے، نہ موت کی یاد رہتی ہے، نہ قبر کا وہ تاریک گرہ ان کو یاد رہتا ہے. کچھ ان کو یاد نہیں رہتا. ایک ہی دھن ہوتی ہے، پیسہ کمانا ہے، مال کمانا. بات ہوتی ہے نا، ہماری بات ہوتی ہے کہتے یار چھوڑو مول، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں ہے یار، یہ جملہ غلط ہے. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں، یہ جملہ غلط ہے. صحیح جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح جملہ یہ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ یاد رکھیے گا. آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، مگر سب سے بدقسمت آدمی ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. آپ اس کے پڑوسی ہیں، آپ کے پاس 1 دن کا کھانا ہے، 4 دن کا کھانا نہیں ہے. آپ غریب ہیں مگر اس سے زیادہ امیر ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایمان کی نعمت ہے. کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا اور مومن کبھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. مومن جنت پہ جائے گا یار. یہاں جینا کتنا ہم کو؟ ایک دن تو مر ہی جائیں گے نا، پھر سب یہی رہ جائے گا. ایمان ہوگا تو بچ جائیں گے، ایمان نہیں ہوگا تو مر جائیں گے. اصل ایمان ہے. اور دولت کمانے کے چکر میں لوگ اپنے اعمال کی پرواہ نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ گناہ ایک ایسی بیماری ہے جیسے کینسر سے آدمی مرتا ہے نا، گناہوں کی بیماری یہ ایمان کو برباد کرتی ہے. اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگ بہت ایزی لے رہے ہیں. جیسے شراب ہی ہے. اب شرابی ڈر ہے کہ شراب کا موت کے بعد ایمان برباد ہو جائے. حسد کرتا ہے، ڈر ہے کہ موت کے بعد اس کا ایمان برباد ہو جائے. غیبت کرتا ہے، ڈر ہے کہ موت کے بعد اس کا ایمان برباد ہو جائے. بے نمازی ہے، ڈر ہے کہ موت کے بعد اس کا ایمان برباد ہو جائے. اب آپ بتائیے یار، آپ نے اتنی دولت کما لی، اتنا منصب مل گیا، سب کچھ مل گیا، اللہ نہ کرے، 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 اگر موت کے بعد ایمان برباد ہو گیا تو ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ ہمیں تو یہ ٹاپک ہی نہیں لگتا یار. ایمان کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ایمان برباد؟ مسجد کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، مسجد میں گئے، نماز پڑھی. مدینہ مسجد آپ کے یہ لندن کے اندر جو ہے، بہت پیاری ماشاءاللہ خوبصورت مسجد ہے. وہاں پر ہم نے ایک ویسٹ انڈیز سے ملاقات کی.
بلالی تھے، بلیک پیپل جس کو آپ کہتے ہیں، ویسٹ انڈین تھے. 4 سال پہلے یا 4-5 سال پہلے ہمیں اس مسجد کی چیئرمین صاحب نے بتایا 4-5 سال پہلے یہ شخص مسلمان ہوا ہے. سب خوش ہوئے نا؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی ہوئی نہیں ہوئی؟ وہ کون تھا؟ اب مجھے بتائیں وہ کون تھا 4 سال پہلے؟ لاؤڈلی کہے، نو پرابلم یار، زور سے کہے وہ 4-5 سال پہلے کون تھا اور اب کون ہے؟ ہم آج کیا ہیں؟ بولنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. یعنی جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے نا؟ تو مسلمان کافر نہیں ہو سکتا؟ جب غیر مسلم کو ایمان مل سکتا ہے تو کیا جس کو ایمان ملا اسے ایمان چھینا نہیں جا سکتا؟ قرآن میں موجود ہے یہ سارے مضمون، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. مرتد کس کو کہتے ہیں پھر؟ مرتد ایک اسلام کی اصطلاح ہے نا، ایک ٹرمینالوجی ہے نا اسلام کی. مرتد کہتے ہیں اس کو جو دین سے پھر گیا، اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، نبی کی شان میں گستاخی کر دی، ضروریات دین کا انکار کر دیا. جیسے کہ کوئی کہہ دے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، آخری نبی نہیں ہے، اب لا کلمہ کا پڑھتا پھرے وہ مسلمان نہیں ہے. کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اتنا بڑا شامی کباب کا نشان بھی بنا ہوا اس کا، سب کچھ ہے، لیکن کہتا کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. تو وہ مسلمان ہے؟ ایک چیز کا انکار کیا نا، ایک چیز کا انکار کیا نا، مگر ضروریت دین کا انکار کر گیا نا. اب آپ غور کیجئے کہ ایسے کتنے کفریہ جملے ہوتے ہوں گے کہ انسان اپنے منہ سے نکال دے اور ایمان چلا جائے، اس کو کانوں کان پتہ بھی نہ چلے. میں آپ کو باتوں پہ ینگسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گانے سننے کا کس کو شوق نہیں ہے؟ معاذ اللہ. اردو کہتے اردو سمجھ میں نہیں آتے، میں گانے بھی نہیں کہتے سنتے ہیں. یہ اردو گانے سنتے ہیں، یہ اردو فلمیں دیکھتے، سب سمجھ میں آ جاتا ہے. ان کو اسلام کی بات سمجھانے کے لیے انگلش میں بولنا پڑتا ہے. یہ تو موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ساری اردو کی فلمیں، اردو کے گانے سارے سن لیتے ہیں، یاد ہو جاتے ایسے سنتے ہیں یہ بدقسمتی کے ساتھ. لیکن جب اسلام کی بات کرو تو وہ گانے انگلش بولنی پڑے. کیوں انگلش بولنی پڑے گی یار؟ ان کو اگر اردو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اردو گانے کیسے سنتے ہیں، یہ اردو فلمیں کیسے دیکھتے ہیں؟ سب کچھ تو کر لیتے ہیں. ان کو اسلام کی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، باقی ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو بات سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی ایسی بات اگر ہم سے غلط نکل گئی، مثال کے طور پر جیسے میں وہ گانوں کا تھا نا، ہم وہ باقاعدہ لسٹ ہے ہمارے پاس. اب ہمارے یہاں یہ گانے لوگ بولتے رہتے ہیں. ایک گانے کا شعر ہے، تجھ کو دی صورت پری سی، دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. اب یہ کہ کوئی مشہور گانا ہے اور سنا بہت مشہور گانا ہے. اب یہ ظلم، ملتا خدا تو پوچھتا، خدا اسے ملے گا معاذ اللہ، اور میں خدا سے پوچھوں گا کہ یہ ظلم تو نے کیوں کیا. اب اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی شخص ظالم کہے تو اس کا ایمان کہاں بچا؟ دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی. اب اس طرح کے کتنے گانے ہوتے ہوں گے جو اپنے منہ سے نکال دیتا ہوگا جس میں کفریات بھرے پڑے. میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مسلمان کمیونٹی کو میں کیسے بچاؤں. یار ان گانوں کو تم سنتے کیوں جن گانوں میں تمہارے خدا کی توہین ہے، تمہارے خدا کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. آپ مطلب غیرت ایمانی کی بات ہے نا، غیرت ایمانی کی بات ہے یار. میرے خدا کو کوئی برا کہے اور میں مطلب کہ برا ماننے کے بجائے اس کو گنگناؤں تو کتنی شیملیس بات ہے یار. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کیا مطلب اس طرح ایمان برباد نہیں ہو سکتا؟ اور نہ جانے ایسے کون سے اللہ نہ کرے جملہ منہ سے نکل جائے، جیسے کہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو کفر بک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسا ظلم کیا، بیچارے بچے کو لے لیا معاذ اللہ. اب اللہ تعالیٰ کو ظالم کہہ دیا نا، ایمان کہاں سے بچا؟ گھر میں آگ لگ گئی یا کاروبار ڈھپ ہو گیا تو اب اللہ کی شان میں گستاخی کرتا پھرتا مسلمان، بکواس کرتا ہے.
تو یوں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان کا بھی ایمان چلا جائے، اس لیے ہر ایک کو اپنے ایمان کی سوچ، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں اس وقت کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اب یہ ہے اردو میں، اور میں شاید سمجھتا ہوں کہ آپ سب اردو سمجھ لیتے ہوں گے۔ اردو سیکھیں یار، ہماری دین کی بہت بنیادی کتابیں اردو میں، اور ہم سمجھیں گے کیسے؟ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ گناہوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا، معصیت کی مصیبت یعنی گناہوں کی مصیبت جان نہیں چھوڑتی، افسوس گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ڈھیٹ بنا چھوڑا ہے کہ گناہ کرنے سے دل بھی قطعاً نہیں لرزتا، ڈر بھی نہیں لگتا۔ آپ بتائیں واقعی ڈر لگتا ہے؟ ایک شخص کتنا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے فلم دیکھ کر، پلیز یعنی اگر کہیں میوزک بج رہا ہے یا کوئی مطلب کلب ہے، اس طرح کا کوئی سینٹر بنا ہوا ہے کوئی سی جگہ، اب کتنا مطلب کہ پری پلان اور دوستوں کے ساتھ مل کر اور کتنی تیاری کے ساتھ گناہ کرنے جا رہا ہوتا ہے نا۔ آپ تصور کریں کہ وہ دروازہ کھلتا ہوگا، اندر میں گانے بجتے ہوں گے، لڑکیاں ناچتی ہوں گی، لڑکے ناچتے ہوں گے، وہ ہمارا مسلمان بھائی بھی کیسا ناچتا وہ اندر داخل ہوتا ہوگا، کیسا سب کے ساتھ بیٹھ کر بے دھڑے، کوئی پورا پرابلم ہی نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہوگا نا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کو، یار چل یار آج دو ہاتھ ہو جائے، یار جوا کھیلتا ہوگا نا، چل یار آج جوا کھیلتے ہیں، ڈر ہی نہیں لگتا اس کو یار، کچھ سوچتا بھی نہیں ہے۔ 4 بزنس مین بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے ہوتے، نہ جانے کتنوں کا بیڑا گھر کر رہے ہوتے ہیں، اتنا بڑا فراڈ کا منصوبہ بنا رہے ہوتے، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ یار یہ مر گئے تو ایسے مریں گے ہم لوگ؟ تو بے دھڑک بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم نہیں، آدمی کو ڈر لگے نا۔ فار ایگزامپل یہاں جیسے کہ آپ جس کنٹری میں ہیں، یہاں بائیلاز ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک اینٹ بھی نہیں نکال سکتے، اینٹ بھی نکالنی ہے تو پوچھنا پڑتا ہے کونسل سے، ادھر ادھر سے، خالی کلر تبدیل کرنا، باہر اینٹوں کا آپ کا مکان ہے، کلر تبدیل نہیں کر سکتے، ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ ایک ڈر ہے، یہ پکڑ لیں گے، بھیج دیں گے، جاؤ گو بیک، سب ادھر ہی رہ جائے گا یار، ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ایک اینٹ نے کیا بگاڑا تھا میرا، پڑی رہنے دیتی اینٹ کو، یار نہیں چھیڑتے ہم اینٹ کو، نہیں چھیڑتے گھر کو، اتنے سے گھر لے کر بھی بیٹھے ہوئے آپ لوگ، نہیں کچھ بھی نہیں کرتے، ڈر لگتا ہے، کچرا باہر پھینکتے ہوئے ڈرتے ہو یار، یہ کہ اٹھا کر ہم کو نہیں لا جائے، ایک چیز کا ڈر لگتا ہے، بائیلاز ہے، قانون ہے نا، پکڑنے کا ڈر ہے۔ ارے دنیا کے قانون سے ڈرتے ہو تم، رب کے قانون سے نہیں ڈرتے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے یار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں۔ روڈ پہ شراب پی کر کوئی نہیں ناچتا، بہت ساری کنٹریز ہیں، کیوں؟ پولیس پکڑ لے گی۔ تم اللہ کے پکڑنے کا ڈر نہیں، اگر اللہ کے پکڑنے کا ڈر ہوتا تو تم شراب کھانے میں بھی شراب نہ پیتے، وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، تم موج کر رہے یار، اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلم والا ہے کہ گناہ کی بر وقت گرفت نہیں کرتا، پکڑتا نہیں اسی وقت، اس کو موقع دیتا ہے، بندے مان جا، مان جا، آ جا، آ جا، آ جا، توبہ کر لے، رب کی رحمت پکارتی ہے بندے کو، بندے توبہ کر لے، آ جا، ورنہ اس کی نافرمانی کی سزا بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پکڑتا ہے نا، بڑے سے بڑا دولت مند آدمی ایک نمبر کا کلاش ہو جاتا ہے، بھیک مانگنے کے جیسا ہو جاتا ہے، اس کی اولاد اس کو چھوڑ دیتی ہیں، اس کی بیوی اس کو چھوڑ دیتی ہے، اس کی جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے مکان ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ویزے کینسل ہو جاتے ہیں، اس کے پاسپورٹ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر کیسز بن جاتے ہیں، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہسپتال کے اندر جاتا ہے، ایریا رگڑتا ہے، ڈاکٹر تھک جاتے ہیں مگر اس کا علاج نہیں ہوتا، برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک بار اس کی گرفت آتی ہے نا، پھر اس سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے اس کو کوئی پھنسا نہیں سکتا، جس کو اللہ پکڑ لینا اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرا رہا ہوں، اس کی گرفت سے ڈرا رہا ہوں کہ ہماری بے باکی، ہم جو موج کرتے ہیں نا، ہم مزے لیتے ہیں، ہم لذت اٹھاتے ہیں۔ ارے خدا کا خوف ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی نافرمانی میں لذت کیوں ملتی ہے یار؟ ہمیں اللہ کی نافرمانی میں لذت کیسے ملتی ہے؟ آدمی کو ڈر لگنا چاہیے، ہے کہ یار مطلب یہ تو ہوتا ہے یار، آدمی باپ سے ڈرتا ہے، باپ دیکھ نہ لے، ہے نا، ماں سے ڈرتا ہے، ماں دیکھ نہ لے،
کسی بڑے سے ڈر لگتا ہے یار وہ دیکھ نہ لے، ہے نا؟ نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ہم کرتے ہیں نا غلطی، am I right؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تو غلطی کرتے ہیں نا کہ وہ دیکھ نہ لے، مگر اے مسلمان تیرا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کوئی کام کرے اور اللہ دیکھے نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم کو نہ دیکھے. ہمارا ایمان ہے اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھتا ہے، اللہ ہمارے شیرک سے زیادہ قریب ہے، مگر ہم اللہ سے نہ ڈریں یار. تو گناہ میں ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، ڈر ڈالا اللہ نہ کرے. ہم سے گناہ ہو بھی، انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو آدمی ڈرے رہا یار غلطی ہو گئی، نماز قضا ہو گئی فجر کی، اللہ اللہ قضا نماز ہو گئی، ہے نا؟ فیلنگ ہے نا، فیلنگ ہے یا نہیں ہے؟ یار نماز قضا ہو گئی، آنکھ نہیں کھلی، اب فیلنگ ہوئی نا، افسوس ہوا نا، او ہو لیٹ ہو گیا یار، آفس کا ٹائم نکل گیا. تم کو آفس کا ٹائم نکلنے کی فکر ہے، تم کو فجر کا ٹائم نکلنے کی فکر نہیں ہے یار. او ہو لیٹ ہو گیا، بچوں کے اسکول چلے گئے. ارے بچوں کے اسکول جانے کی فکر ہے، بچوں کو فجر میں اٹھانے کی فکر نہیں تھی. آپ بولتے کہ بچے میرے بگڑ گئے، فجر میں اٹھایا تھا بچوں کو کہ بچے سدھر جاتے. جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. ہم جو بوئیں گے نا وہی کاٹیں گے. ہم جیسا بوتے تھے ویسا ہی کاٹ رہے ہیں. اچھا بوتے تو اچھا کاٹتے. اب فصل جب اگ گئی ہے اور فصل جب زہر اور کڑوا ڈگل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، بویا کیا تھا، کڑوا تو بویا تھا، کڑوا کاٹو. میٹھا بوتے تو میٹھا کاٹتے. جیسا بچوں کو پالا تھا ویسے بچے سامنے آ گئے نا بھائی. ہم نے ہی بچوں کو فارورڈ کیا نا، جاؤ گو گو نو پرابلم، گو گو انڈیپینڈنٹ، آزاد ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ. آزاد ہو گیا، اب پکڑ کے دکھاؤ اس کو. اب پنجرا ڈھونڈ رہے ہو کہاں بچے کو قید کرو. اب بچہ ہاتھ میں نہیں آتا، پنجرا اتنا سا، بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے. جب بچہ اتنا سا تھا نا تو پنجرے میں آ جاتا تھا. اب کوئی پنجرا نہیں ہے بچے کو بند کرنے کے لیے. آپ بولو گے اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے. ماں باپ نیک بن جائیں گے انشاءاللہ بچے نیک بن جائیں گے، میرا حسن ظن ہے. ماں باپ نیک بن جائیں، ہاں ماں باپ نیک بن جائیں انشاءاللہ بچے نیک بن جائیں گے. اللہ نے چاہا، اس کے رب، میرے رب کی رحمت شامل آ رہی، بچے نیک بن جائیں گے. آپ بن کے تو دیکھو ایک بار نیک یار. آپ گناہ سے بچ جاؤ، ماں باپ گناہ سے بچ جائیں، انشاءاللہ ایک دن بچے بھی گناہوں سے بچ جائیں گے. بچوں کو ایک دن شرم آئے گی. جب بچہ نیک بنتا ہے نا تو ماں باپ بھی نیک بن جاتے ہیں. دیکھا ہے نا؟ نہیں یار اس کو فلم نہیں دیکھنی، اپنے بھی نہیں دیکھتے یار، یہ نہیں کرتا اپنے بھی نہیں کرتے، ہے یا نہیں ہے یار؟ جب بچے نیک بنتے ہیں تو ماں باپ نیک بن جاتے ہیں. جب خود ماں باپ نیک ہوں گے تو بچے نیک نہیں بنیں گے. ہم گناہ کرنے ہوئے لڑستے نہیں ہیں، ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا. تو ہائے گناہوں کی کثرت کی نحوست کہیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے. گناہوں کے عادیوں کو خبردار کرتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کا واقعہ نکل کیا کہ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت، یعنی دل کے کالا ہونے کی علامت و پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی، اور نصیحت اثر نہیں کرتی. اب جیسے بات ہم سنتے ہیں، ہم ایسے پتھر ہو گئے جس پہ پانی گرتا ہے لیکن پانی ایبزورب نہیں ہو رہا. پتھر ہے نا، ایک زمین ہے کہ جس پہ پانی گرتا ہے تو وہ زمین کیا کرتی ہے؟ پانی ایبزورب کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے. جب پانی جذب کرتی ہے نا زمین تو کچھ اگاتی ہے. رائٹ؟ جب پانی جذب کرے گی تو زمین کچھ اگائے گی، اور جب پانی زمین لے گی نہیں تو کیچڑ کر دے گی، کچھ نہیں ہوگا، چکنا چکنا پتھر ہو جائے گا. ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے دل بھی ایسے ہو گئے کہ نصیحت کا، نیکی کی دعوت کی بارش برستی ہے مگر ہمارے دل کے اندر نہیں اترتی. ہم جیسے ہوتے ہیں نا ویسے ہی رہتے ہیں. ہم بے نمازی آتے ہیں، بے نمازی چلے جاتے ہیں. ہم گناہوں کی عادت لے کر آتے، گناہوں کی عادت لے کر چلے جاتے ہیں. ہم روتے نہیں. حقیقت یہ کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. اس وقت ایک یہ بہت بڑا پرابلم ہے. کاروبار کے لیے لوگ روتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے لوگ روتے ہیں، ویزا نہ ملے تو روتے ہیں، پیسہ نہ ملے تو روتے ہیں، دنیا بھر کے کاموں کے لیے روتے ہیں. نہیں روتے تو اللہ کے خوف سے نہیں روتے یار.
کہ میں اللہ کے خوف سے یا اللہ میں کیسا ہو گیا ہوں، ڈھیٹ ہو گئے. یار اپنے آپ کو ڈانٹنا سیکھو یار. اپنے رب کے حضور عرض کرو یا اللہ میں ڈھیٹ ہو گیا ہوں، میں ایسا ڈھیٹ ہو گیا ہوں کہ مولا میں تیری نافرمانی کرتا ہوں اور میں روتا بھی نہیں ہوں. مولا میں تجھے کیسے مناؤں، مولا میں تجھے کیسے راضی کروں، مولا یہ کیا کام کروں جسے تو مجھے نماز کی توفیق دے، میں کیا کروں. اب اپنے رب کے حضور عرض تو کرو یار. وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ہمارا رب ہے. ہم روئے تو صحیح اس کے آگے، ہم آنسو تو بہائیں اس کے آگے. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ابھارے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جانتا ہے یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا. ہم بولے تو صحیح رب کی بارگاہ، مولا میں آ گیا، مولا میں بھاگ گیا تھا، میں آ گیا، اب میں آ گیا، مولا مجھے راستہ بتا. میں نے ہتھیار ڈال دیے مولا، سرنڈر. And I am a big sinner. Allah, please help me. Please مولا help me. تو میری مدد کر مولا، مجھے نکال اس دلدل سے، میں دھس گیا ہوں، مجھے برباد کر دیا تیری نافرمانی نے. میں نکلنا چاہتا ہوں مولا، میں نکلنا چاہتا ہوں، مجھے نکال دے. میں برباد ہو رہا ہوں مولا، مجھے بچا لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ایک گناہوں کی عادت مولا میرا ایمان برباد کر دے. اور خدا کی قسم اگر ایک ایمان برباد ہو گیا نا ہم مر جائیں گے. ہم نے جانا نہیں ہے کہ ہم ایمان برباد ہونے کے بعد ہے کیا. جو کفر پر مرے گا نا اس کے لیے جنت نہیں ہے. قبر میں بھی آگ ہے، قبر میں بھی عذاب ہے. آگ ہی آگ ہے، عذاب ہی عذاب ہے، پریشانی پریشانی ہے. آج سانس باقی ہے نا، رب کی رحمت بندے کو پکارتی ہے. ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. اس کی رحمت پکارتی ہے. مگر ہمارے دل پتھر سے سخت ہو گئے. ہمارے آنسو ہر کام کے لیے بہتے ہیں. نہیں بہتے تو اس رب کے آگے خوف سے نہیں بہتے، اس کی محبت اس کے عشق میں نہیں بہتے کہ مولا مجھے معاف کر دے. ایک بار ندامت توبہ، ایک بار ندامت کے ساتھ آ جاؤ. 100 قتل کیا ہوا شخص اللہ کے حضور توبہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتا ہے. ابھی مطلب ہم لائن آف نو ریٹرن پر نہیں ہیں، لائن آف نو ریٹرن پر نہیں ہیں. ہم لوگ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس واپسی کی صورت ہے. کسی کے 30 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 100 سال ہو گئے. نہ گھبراؤ مت. اللہ کی رحمت پکارتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے گناہگار بندو میری رحمت سے مایوس مت ہو. اس کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہے. ایک لمحے کی توبہ چاہیے، بس ایک لمحے کی توبہ. سر جھکا کر آنکھیں بند کر ایک لمحے کی توبہ. مولا میں آ گیا، بھاگا تھا، مجرم ہوں، آ گیا. یہ دنیا کی کورٹ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم جرم قبول کریں گے تو سزا ملتی ہے. یہ رب کی بارگاہ ہے. یہاں جرم قبول کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ملتی ہے، بخشش ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، کرم ملتا ہے، ارے جنت ملتی ہے. تو ہم پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھیں اور اللہ کی رحمت کو پانے کی کوشش کریں اور اپنے دل کو نرم کریں. دل کو نرم کریں کہ جب کوئی نصیحت کی بات سنے تو دل میں اتر جائے، قرآن کی تلاوت سنے تو رونا آ جائے، خوف خدا کی بات سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. دل کو نرم کریں. دل کو نرم کرنے کا ایک طریقہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بھی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے دل کی سختی کے بارے میں عرض کی تو ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. قرآن کی تلاوت کرے دل نرم ہو جائے گا. رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں. کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے اللہ کے.
کوئی بھی نہ دیکھے. اٹھیں, نماز عشاء پڑھ لی آپ نے, عشاء پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سو جائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں. آپ پڑھ لو یار, ہاتھ باندھ کر اس کے حضور کھڑے ہو جاؤ, مولا آ گیا, اب راستہ بتا دے, تو بچا لے. ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. اس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ جب بندہ اس کے آگے خالی ہاتھ پھیلاتا ہے نا, اس کی رحمت اس کے خالی ہاتھوں کو لوٹاتی نہیں ہے. اس کی رحمت اس کے خالی ہاتھوں کو نور سے بھر دیتی ہے. آ جاؤ, اپنی زندگی کے اس گناہوں بھرے سلسلے کا دی اینڈ کرتے ہیں اور نیکیوں بھری زندگی سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں کچھ نہیں رکھا, کچھ نہیں رکھا. گناہ کرتے کرتے بھی مرنا ہے, نیکی کرتے کرتے بھی مرنا ہے. کامیاب ہے وہ جو نیکی کرتے کرتے مرا. اور اپنے ایمان کی سلامتی کی ہم سب فکر کریں اور ان چیزوں سے خود کو ڈرائیں کہ جس کو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ ہمارا یہ نازک بدن نہ گرمی سہ سکتا ہے نہ سردی. اب باہر تھا تو ہمیں سردی لگ رہی تھی, موٹا کپڑا پہنا, اندر بیٹھے تو پسینے آ رہے ہیں. نہ سردی برداشت ہوتی ہے نہ ہم سے گرمی برداشت ہوتی ہے. لکھتے ہیں اگر اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو گیا تو یہ جہنم کا عذاب ہم سے کیسے برداشت ہوگا. حضرت سیدنا حشام بن حسان فرماتے ہیں میرا ایک بیٹا جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا. وفات کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے پوچھا بیٹے تو بوڑھا کس طرح ہو گیا؟ اس نے جواب دیا جب فلاں شخص مرنے کے بعد دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دوزخ نے اسے دے کر ایک سانس لی جس کی وجہ سے ہم سب ایک پل میں بوڑھے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ترجمہ کنز الایمان, اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. اللہ کرے کہ ہم اس رب سے ڈرنے والے بن جائیں اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں اور اس مرنے کے بعد کی تیاری کریں جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے, سورہ حشر میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہر جان جانے کہ اس نے آگے کیا بھیجا, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ہم نے آگے کیا بھیجا, آگے مرنے کے بعد, ہیئر آفٹر, آگے کے لیے کیا بھیجا. ہر جان اپنے آگے کی فکر کرے. ہمیں یہی کی فکر ہے, یہاں بینک بیلنس بن جائے, یہاں دولت بن جائے, یا عزت بن جائے, یا مقام بن جائے, لائف اسٹیٹس بن جائے, یہ سب درست نہیں ہے. ہمیں آگے کی فکر کرنی چاہیے اور آگے کے لیے ہم کو بھیجنا چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میرا مال کہتا ہے. اے فرزند آدم کیا تمہارا مال کچھ ہے سوائے اس کے جو تم نے کھایا, فنا کر دیا اور پہنا اور پرانا کر دیا, یا صدقہ کیا اور اس مال کو اپنے لیے آگے بھیج دیا تاکہ قیامت کے روز تمہیں کام آئے. اس کے سوا جو کچھ ہے نا اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا. جہاں رہنا نہیں ہے وہاں کی ساری تیاری ہے, اور جہاں سے واپس آنا نہیں ہے وہاں کی تیاری نہیں ہے. یہ بیوقوفی والی بات نہیں ہے, سینس لیس نہیں ہے. تو وہاں کی تیاری کریں اور اس کے لیے گناہ سے بچنا ہے اور نیکیاں کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ کہ آگے کی سوچ پیدا کریں, آگے کی سوچ پیدا کریں. گناہ کرنے سے پہلے آدمی کا لرزہ طاری ہو جائے, غلطی لرزہ طاری ہو جائے, گناہ سے بچ جائے. اتنے ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, اتنا پیارا ایک ماحول بنا ہوا ہے سننے سنانے کا, دیکھ رہا ہوں بڑی توجہ سے بیان سن رہے ہیں.
جو کچھ برائیاں ہیں، ہم بھی برائیوں میں مبتلا ہیں، میں نہیں کہتا کہ ہم برائیوں میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن دونوں چیزیں ہیں، ہم برائیوں سے بچیں، دوسروں کو برائیوں سے بچائیں۔ یعنی ہم اگر کہیں گے کہ میں بچ جاؤں، مگر جب برائیاں پھیلتی جائیں گی نا تو ہم بھی پھنستے چلے جائیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح ہم گلی کو کوڑے کرکٹ سے صاف کرتے ہیں، نہ آپ کچرا باہر پھینکتے ہو نہ کسی کو پھینکنے دیتے ہو، آپ نہ پھینکو، سارے گھر کے باہر کچرا پھینکیں گے تو گلی تو ویسے خراب ہو جائے گی نا، ہے یا نہیں ہے؟ تو نہ میں برائی کروں نہ کسی کو کرنے دوں، تبھی صفائی رہے گی۔ اگر میں برائی سے نہیں بچتا، بھائی ٹھیک ہے بھائی میں تو نہیں بچتا، تو یہ درست نہیں ہے۔ میں صرف یہ درست نہیں ہے، مجھے برائی سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بچانا بھی ہے، تاکہ کل ہماری جنریشن بچ سکے۔ اس وقت ہماری جنریشن داؤ پہ لگی ہوئی ہے، کرنٹ جنریشن بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اب کمنگ کا کیا حال ہوگا؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ آنے والی جنریشن کا حال کیا ہوگا؟ آدمی سوچے تو دماغ پھٹ جائے اس کا، کیا ہمارے پاس کوئی بیس بھی تو نہیں ہے نا، ان کو کوئی پروٹیکٹڈ ایریا بھی تو نہیں ہے، کوئی پروٹیکشن ایریا بھی تو نہیں، ان کو کہاں ہم رکھیں، سیف کہاں کریں اپنے بچوں کو؟ تو ہمارے پاس کوئی پروٹیکٹڈ ایریا بھی تو نہیں ہے، ہمارے بچوں کو سیکیور کہاں کریں؟ ہماری بچیاں ہیں، ان کو کیسے سنبھالنے کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائیں گی تو آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گی، جو ماحول ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں۔ ہوں گے ایسے گھر جو اچھے گھر ہوں گے، میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، مگر جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو کچھ اس کے بارے میں سوچئے کہ یہ بچیاں جو ہیں، ان بچیوں کا کیا کرنا ہے، بچوں کا کیا کرنا ہے، جوان ان کا کیا کرنا ہے، جو بوڑھے ان کا کیا کرنا ہے۔ بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس تو بنے ہوئے ہیں، بوڑھوں کے لیے کوئی گولڈ ہاؤس بھی بنانا نہیں بنانا ہے، تاکہ یہ مطلب اپنی وہ کچھ سیکھیں سکھائیں۔ بڑے بڑے بوڑھے ہو گئے مگر بیچاروں کو نماز پڑھنے نہیں آتی، بیچاروں کو عبادت کرنے نہیں آتی۔ جوانوں کو تو ویسے ہی بہت کم آ رہا ہے، اور جو بچے ان کو کوئی سکھائے گا کون، یہ تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جو ان کے اوپر سکھانے والے جن کی ذمہ، ان کو کچھ نہیں آ رہا، یہ نیچے والوں کو سکھائے گا کون؟ اچھا ادارے ایسے ہیں نہیں، ایسے کوئی انسٹیٹیوشن پراپرلی انسٹیٹیوشن ایسے بنے ہوئے نہیں ہیں جن میں ہم مطمئن ہو کہ ہمارا بچہ یہاں پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عقیدہ بھی اور اعمال بھی دونوں اچھے ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ سب مل کر سوچئے کہ ایک شہر ہے جس میں مسلم کمیونٹی رہتی ہے، اس شہر کو کس طرح ایسا بنائیں، ایسا کوئی ادارہ ہو، ایسا کوئی شعبہ ہو، ایسا کوئی مرکز ہو آپ کا، جس میں آپ سب کے بچے جائیں پڑھیں، آپ وہاں آئیں، اجتماع ہوتے رہیں، بیانات ہوتے رہیں، اور نیکیوں بھرا سلسلہ رہے، تاکہ ہمارے گھر کی خواتین یہ بھی با پردہ بنے، ہمارے جو گھر کے مرد ہیں یہ بھی نیک بنے، ہمارے بچے وہ بھی نیک بنے، ہماری بچیاں سیکیور ہو جائیں۔ آپ کو رشتوں کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، ایسے ہی نیک لڑکے یہاں ہوں، آپ کو باہر جانے کی ضرورت کیا ہے یار؟ آپ کو جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک ہی فکر ہوتی ہے، یار کوئی پاکستان سے پکڑو لڑکا، ادھر ادھر سے پکڑو یار، کوئی امپورٹنٹ لاؤ، ادھر تو کوئی ملتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملتا؟ ظاہر ہے کہ جیسا رو مٹیریل ڈالیں گے ویسی پروڈکشن نکلے گی۔ یہاں کوئی ایسا مطلب کہ کوئی نیک بنانے کی کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہو نا۔ ہمارے بچے یہ یاد ہے کہ یہاں بچے پلے بڑے، مگر ایک گھر اپنی لڑکی یہاں کے لڑکے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یار ادھر کا لڑکا نہیں چاہیے، باہر سے آئے گا۔ کیوں؟ صرف ایک وجہ نہیں ہوتی، مگر یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یار لڑکے بگڑے ہوئے ہیں، لڑکی دینے کا دل نہیں ہو رہا، چھوڑ دے گا تو سب تربیت نہیں ہے نا۔ اب تربیت ہو کیسے، اب یہ آپ سوچئے۔ دعوت اسلامی جیسا آپ نے مجھے بلایا ہے، دعوت اسلامی آپ کے شہر میں موجود ہے۔ اگر آپ دعوت اسلامی کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم یوز ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ کرنا چاہتے ہو دعوت اسلامی ہمیں کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کرے، دعوت اسلامی وتھ یو۔ اب آپ دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، میری کوئی فیملی ادھر نہیں رہتی، میرے کوئی بچے نہیں رہتے، نہ میرا کوئی انویسٹمنٹ ہے کہ میں یہاں کو پیسہ لگاؤں گا تو مجھے کوئی ریٹرن ملے گا، میرا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ سے 1 روپیہ یہاں آنے کا بھی نہیں لیا، نہ مجھے آپ سے کوئی روپیہ لینا ہے، شکر ہے لگا۔ ہم پیسہ کمانا، دولت کمانا اس کے لیے یہاں نہیں آیا میں، تو ہماری ایک ہی دھن ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ بس ہم مل کر نیک بن جائیں۔ شیطان سے ہم کو لڑنا ہے، آپس میں نہیں لڑنا، آپس میں نہیں الجھنا، آپس میں نفرتیں نہیں کرنی، آپس میں دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی، آپس میں محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے،
ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ ہماری لڑائی صرف اور صرف شیطان کے ساتھ ہے۔ مسلمان مسلمان سے کبھی نہیں لڑتا، مسلمان مسلمان سے کبھی بھی نہیں لڑتا۔ ہماری لڑائی ایک دوسرے سے ہے ہی نہیں، ہماری لڑائی صرف شیطان کے ساتھ ہے، اور ہم انشاءاللہ شیطان کے ساتھ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا ہو جائے، اور ہم مدنی کام جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں، ہم وہ مدنی کام میں رچے بسے رہیں۔ آپ گھر میں فیضان سورہ کا درس شروع کریں، جو کر سکتے وہ کریں۔ اب جو چیز پروجیکٹ میں لینی ہے آپ کو ایک الگ میٹر ہے، مگر ایک چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، مطلب ایک نارمل سی چیزیں وہ آپ چاہیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول چینج ہو جائے گا۔ فیضان سورہ کا درس شروع کریں، مدنی انعامات پر عمل شروع کریں، ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیے گا ودین اے منتھس آپ کو آپ کے شہر میں چینجز نظر نہ آئے تو مجھے کہیے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی نیک بنا، ساری امت پر رحمت عام عطا فرما، ہماری جملہ بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ جو قرضوں میں ڈوبے اللہ ان کے قرضے بھی اتر جائیں، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ ہم سب کو تیری پسند کا بندہ بنا مولا، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری آنکھوں کو تیری بارگاہ میں بہنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب کر دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔